سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ وسائل آپ نے پہنچا تو جی پھر کیا ہوگا؟ پہلے یہ بتاؤں سب سے پہلے کہ یہ جو ہم وسائل لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ میرٹ بیسڈ اور کمپٹیشن کے ذریعے ہوتے ہیں. کوئی فیور نہیں ہوتا کسی اس میں کوئی کسی کو فیور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہمارے پاس ہمیں 10 گرانٹ دینے ہیں تو 100 اپلیکیشن آتی ہیں. اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے، اور ہمارے پاس ایک پورا مانیٹرنگ یونٹ ہے جو یہ اس بات کو بالکل مثبت طور پہ یقینی بناتا ہے کہ وہ جس کے لیے سپورٹ دی جا رہی ہے وہی کام کیا جا رہا ہے. اور یہ جو اس کا ہمارا ایک کمپیوٹر بیس سسٹم بھی بنا ہے جو میرا خیال ہے پاکستان کے جو سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں شاید اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے، تو اس پہ ہمارا بہت زور ہے. اب میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ظاہر ہے ہم سرکاری اداروں کے بھی ساتھ کام کرتے ہیں. تو اس وقت ہمارا ایک نیشنل ایڈوائزری فورم ہے جس کی چیئرپرسن شہناز وزیر علی صاحبہ ہیں. اس کے علاوہ انیس صاحبہ جو قومی کمیشن برائے وقار نسواں کی چیئرپرسن ہیں وہ بھی ہیں. چاروں ویمنز منسٹرز ہیں چاروں پروونسز کے. اس وقت جب کہ ڈیولیوشن ہو چکا ہے اور نیشنل لیول پہ منسٹری نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا صنفی مساوات پروگرام کا جو نیشنل ایڈوائزری فورم ہے وہ ایک نیشنل لیول پہ ایک بہت ہی اس وقت سمجھ لیجیے بہت ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ایک جینڈر کولیشن بھی بنا رہے ہیں تاکہ جب اس صنفی مساوات پروگرام کا وقت ختم ہو جائے تو ہمارا کام ختم نہیں ہو. یہ کام ہمارا اس جینڈر کولیشن کے ذریعے چلتا رہے گا جو عورت فاؤنڈیشن کا ایک بہت مضبوط حصہ بنے گی. یعنی کہ سفر ابھی سفر جاری ہے اور لمبا سفر ہے. درست کہا آپ نے. یونس صاحب انہوں نے کہا سفر تو لمبا ہے، لیکن یہ سفر جہاں شروع ہوا تھا تب حالات کچھ اور تھے، آج حالات کچھ اور ہیں. خواتین کی شمولیت خاص طور سے پارلیمنٹ میں خواتین کا ہونا بہت ساری چیزوں کو بدل بھی رہا ہے. آج عورت فاؤنڈیشن کی کیا ریلیونس ہے؟ آئندہ آپ کو اس کی ضرورت کتنی نظر آتی ہے؟ دیکھیے میں ایک کہاوت کا جلدی سے ذکر کروں، ڈچ زبان میں ہے. اس میں کہتے ہیں کہ مساجد، مندر اور گرجا گھر جو ہیں وہ اپنے میناروں سے، بادشاہ جو ہے وہ اپنے تخت و تاج سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ملک اور قومیں اپنے اداروں سے پہچانی جاتی ہیں. تو آئی وش کہ یہ ادارہ اس ملک کی پہچان بنے، یہاں کی عورتوں کی پہچان بنے، اور یہی ہمارا ایک ریلیونس ہے اس ملک کے ساتھ کہ کام کرنے کا طریقہ، کام کرنے کے ذرائع موجود ہوتے ہیں اور آپ کو کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. دیکھیں ایک وقت تھا ہماری یہ کو فاؤنڈر شہلا ضیاء صاحبہ جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے طور پر اسلام آباد میں بجلی کے کچھ انسٹالیشنز کے حوالے سے رٹ دائر کی. سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ ان کے حق میں کیا. وہ کسی ادارے کے لیے نہیں تھا، وہ عام شہریوں کے لیے کیس تھا. پوری دنیا میں وہ کیس آج کورٹ ہوتا ہے. شہلا ضیاء ورسز ریاست پاکستان وابڈا کے خلاف تھا، اور اس کے نتیجے میں ای پی اے کے محکمے بنے، انوائرمنٹ پروٹیکشن کے تمام ادارے بنے.